عرب کا ماحول اور ہجرت کا مشکل سفر۔ اسلام کے شروعاتی دور میں مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی تھی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ کفار مکہ ہر دن نئے نئے طریقوں سے تکلیف دیتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ ہجرت کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ ریگستان، بھوک، پیاس، دشمنوں کا ڈر، ہر قدم پر جان کا خطرہ تھا۔ مگر اللہ پر یقین رکھنے والے دلوں کے لیے یہی امتحان تھا۔ نبی اپنے سب سے بھروسے مند ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ عام قافلوں والا نہیں چنا گیا بلکہ مشکل اور سنسان راستوں سے گزرا گیا تاکہ دشمن پہچان نہ سکیں۔ معبد کا سادہ مگر پاک گھر۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ تھا جہاں معبد نام کی ایک سمجھدار، صبر کرنے والی عورت رہتی تھیں۔ ان کا اصلی نام عاتقہ بنت خالد بتایا جاتا ہے۔ ان کا گھر ایک چھوٹا سا خیمہ جھوپڑی تھا۔ معبد اور ان کے شوہر ابو معبد بہت غریب تھے۔ روزی کا کوئی پکا ذریعہ نہیں تھا۔ جو بھی مسافر ادھر سے گزرتا، معبد اس کی خدمت کرنا اپنی عزت سمجھتی تھی، چاہے خود کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس دن حالات اور بھی سخت تھے۔ کئی دن سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ جانور کمزور ہو چکے تھے۔ دودھ تک میسر نہیں تھا۔ معبد خیمے کے باہر بیٹھی تھیں اور اللہ سے رحمت کی دعا کر رہی تھی۔ نور سے بھرا قافلہ۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسافر ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ان چہروں میں ایک عجیب سکون اور روشنی تھی۔ ان میں سب سے آگے ایک شخص تھے جن کے چہرے سے رحمت ٹپک رہی تھی۔ یہ حضرت محمد تھے۔ نبی نے بڑے ادب سے سلام کیا اور فرمایا کہ کیا کھانے پینے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ معبد نے شرمندگی کے ساتھ جواب دیا، اللہ کی قسم، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، سوکھا پڑا ہے، جانور بھی دودھ دینے کے قابل نہیں۔ نبی نے ان کی بات کو پوری توجہ اور نرمی سے سنا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکست، بس رحمت، کمزور بکری اور اللہ کا کرشمہ۔ نبی کی نظر خیمے کے ایک کونے میں کھڑی دبلی پتلی بکری پر پڑی۔ آپ نے پوچھا، اس بکری کا کیا حال ہے؟ معبد نے کہا، یہ اتنی کمزور ہے کہ اس میں دودھ کی امید نہیں۔ نبی نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو میں اسے دہہ لوں۔ معبد حیران ہوئی مگر ادب سے بولیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو ضرور۔ یہیں سے معجزہ شروع ہوتا ہے۔ نبی نے بکری کے پاس بیٹھ کر اللہ کا نام لیا، دعا پڑھی اور اس کے تھنوں پر مبارک ہاتھ پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری، جو بالکل دودھ سے خالی تھی، بھرپور دودھ دینے لگی۔ برکت کا منظر۔ معبد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک بڑا برتن لایا گیا۔ نبی نے اس میں دودھ دہا۔ سب سے پہلے آپ نے معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو، اور آخر میں خود پیا۔ سب پی چکے تھے مگر برتن اب بھی بھرا ہوا تھا۔ یہ صرف دودھ نہیں تھا، یہ نبوت کی گواہی تھی۔ ابو معبد کی واپسی۔ کچھ دیر بعد معبد کے شوہر ابو معبد لوٹے۔ انہوں نے دیکھا کہ خیمے میں دودھ ہی دودھ ہے۔ حیرانی سے پوچھا، اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے پورا واقعہ بیان کیا، نورانی مسافر، ان کا انداز، ان کا کلام اور بکری کا چمتکار۔ ابو معبد نے کہا، اللہ کی قسم، یہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں مکہ میں چرچے ہیں۔ اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو ان سے لپٹ جاتا۔ نبی کا بے مثال حلیہ وورن۔ ابو معبد نے کہا، ذرا ان کا حلیہ بیان کرو۔ معبد نے جو بیان دیا وہ آج بھی سیرت کی کتابوں کا نگینہ ہے۔ وہ نہایت خوبصورت تھے۔ چہرہ چمکتا ہوا، آنکھیں بڑی اور سیاہ پلکوں میں گھناپن، آواز میں مٹھاس، چال میں وقار، نہ بہت لمبے نہ چھوٹے، ایسا لگتا تھا جیسے چاند چلتا پھرتا ہو۔ یہ بیان سن کر ابو معبد کا دل گواہی دینے لگا۔ اسلام کی روشنی۔ کچھ ہی وقت بعد معبد اور ابو معبد دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا خیمہ، جو کبھی غریبی کی نشانی تھا، اب برکت اور ایمان کا گھر بن گیا۔ اس واقعے سے ملنے والے بڑے سبق۔ اللہ اپنے نبی کی مدد ہر حال میں کرتا ہے۔ مہمان نوازی دلوں کو بدل دیتی ہے۔ اخلاق سب سے بڑی دعوت ہے۔ عورت کا کردار اسلام میں کتنا بلند ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آج کے دور کے لیے پیغام۔ اگر آج معبد زندہ ہوتی تو ہمیں سکھاتی، حالات جیسے بھی ہوں امید مت چھوڑو، اللہ پر یقین رکھو، انسانیت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔